ہیں، سارے کے سارے صحابہ یہ عادل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری کوالٹی، والذین تبعوا الدار والایمان، جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا، اپنا گھر بنایا، اور ایمان کو اپنا، ایمان ان کے دلوں میں قرار پا گیا، من قبلہم، ان سے پہلے، مہاجرین کی مکہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے نہیں، مہاجرین سے پہلے نہیں، ہجرت سے پہلے بھی مدینہ میں بہت سارے صحابہ کرام نعمت اسلام سے مالا مال ہو چکے تھے، جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں انصار کی تعریف اور مدح سرائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں رہتے ہوئے دولت اسلام سے مالا مال ہوئے اور مہاجرین کی اعانت و نصرت کی، ان کی صفت ہے یحبون من ہاجر الیہم، وہ اپنی جانب ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ سید سلمان ندوی کی محبت کی طرح نہیں، صحابہ کرام سے، مہاجرین صحابہ کرام سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ لا یجدون فی صدورہم حاجہ، کہ وہ لوگ لا یجدون فی صدورہم حاجہ، کہ وہ لوگ، یہ انصار اپنے دلوں میں ذرہ برابر تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں اس فضل کو دیکھ کر جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ انصار مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ یہ انصار تنگی کے حالت میں ہو، اگرچہ انصار کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، رہنے کے بارے میں یا کسی معاملے میں اپنے اوپر تنگی محسوس کرتے ہیں، اس تنگی کو جھیل کر، اس تنگی کو برداشت کر کے مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کی کنجوسی سے نجات دے دیا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب لوگ۔ یہاں انصار کے مقام اور رتبے کو بتلایا گیا، ان کی تعریف کی گئی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، تابعین، تبع تابعین یا قیامت تک آنے والے لوگ، ان کی عادت کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ یقولون، صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں آگے بڑھ گئے، سبقت کر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے ہمیں اور آپ کو، تابعین اور تبع تابعین کو، اور منہج رسول کے مطابق ایمان اور عمل اختیار کرنے والوں کو، کہ تم لوگ دعا کرو صحابہ کرام کے لیے، اپنے سے پیش رو، اہل ایمان کے لیے دعا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے رب تو ہمارے دل میں ذرہ برابر حقد، کینہ، حسد، نفرت نہ پیدا کر، جو لوگ جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ سورہ حشر کی ان آیتوں کے اندر آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی تعریف ہے، چاہے وہ انصار ہوں اور چاہے مہاجرین ہوں، یہاں تک کہ امام مالک مال فے تقسیم کرنے کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا سے استدلال کیا ہے کہ شیعہ کو، رافضی کو، جو زندیق ہیں، ان کو مال فے میں سے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی، وہ اس کے برعکس صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، انہیں گالی گلوچ دیتے ہیں، انہیں اولڈ فول کہتے ہیں، ان پر طنز اور تصنیع کرتے ہیں، اور ان کے اوپر آوازیں چست کرتے ہیں، چنانچہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ لوگ اس وقت تک باقی رہیں گے ہلاکت و بربادی سے جب تک ان کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو گالی گلوچ نہیں دیں گے، اور جب بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو وغیرہ وغیرہ، اور سب سے پہلے صحابہ